رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين. سامعات عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کے ساتھ تجوید کے اس سفر میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے وہ ہے ہمارا حروف مفردات، جسے ہم حروف تہجی بھی کہتے ہیں، اور یہ ٹوٹل 29 ہوتے ہیں. یہ کہلاتے ہیں عربک لیٹرز. الف سے لے کر یا تک جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہوتے ہیں ہمارے عربک لیٹرز. ان میں سے کچھ باریک پڑے جاتے ہیں جن کو کہتے ہیں حروف مستفیلہ، اور کچھ ان میں سے موٹے پڑے جاتے ہیں جن کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ کا جو کلیکشن ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ ہے خ ص ض قز خ صاد ضاد غین طا قاف ظا. یہ جو 7 لیٹرز ہیں یہ ہمیشہ ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو لیٹرز ہیں وہ باریک پڑے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف مستفیلہ. تو الف سے لے کر یا تک انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اور الحمدللہ میم تک ہم مخارج جو ہیں وہ سیکھ چکے ہیں. مخارج حروف کی ادائیگی کے لیے سب سے زیادہ چیز ضروری جو ہے وہ ہے حروف کے مخارج، یعنی جو لیٹر جہاں سے نکلتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے جگہ، اس لیٹر کی مخرج کہلاتا ہے. مان لیجئے جیسے با ہے، 2 ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، تو یہ کیا با جو ہو گئے وہ با کا مخرج ہو گیا، یعنی دونوں ہونٹ جو ہیں وہ با کے مخرج ہو گئے. تو الف سے لے کر میں میم تک ایک بار ریوائز کر دیتی ہوں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. الف جو ہے وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. الف. با کو پڑھنے کے لیے دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ با. تا کو پڑھنے کے لیے ثنایا اولیہ کی جڑ اور زبان کی نوک. ثنایا اولیہ کیا ہے؟ سامنے کے اوپر والے 2 دانت ثنایا اولیہ کہلاتے ہیں. جب زبان کی نوک ثنایا اولیہ کی جڑ پر لگتی ہے تب وہاں سے ادا ہوتا ہے تا. سا. زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کا کنارہ، یعنی جہاں پر ہمارے ثنایا اولیہ سامنے کے اوپر والے جو 2 دانت ختم ہوتے ہیں وہ کہلاتا ہے ثنایا اولیہ کا کنارہ. جب زبان کی نوک ہم ثنایا اولیہ کے کنارے پر لگاتے ہیں تب وہاں سے ادا ہوتا ہے سا. جیم. زبان کا بیچ اور اتنا ہی اس کا مقابل اوپر کا تالو، وہاں سے ادا ہوتا ہے جیم. ہا جو ہے وہ حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حلق کے ہم نے 3 حصے کر کے بتائے تھے آپ کو، ایک اوپر والا حصہ، ایک بیچ والا حصہ اور ایک سب سے نیچے والا حصہ. تو حلق کا جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے ہا. منہ کھول کر ہوا باہر کو پھینکتے ہوئے آپ کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے ہا. خا. حلق کا اوپر والا جو حصہ ہے جو منہ کی طرف کھلتا ہے وہ کہلاتا ہے اوپری حصہ حلق کا، وہاں سے ہم ادا کرتے ہیں خا جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. خوا واو کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے اس میں، بس خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے ہمیں. خا. موٹا کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ زبان جو ہے آپ کی تھوڑی سی چوڑی ہو جاتی ہے اور آواز تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے. خا. دال. جہاں سے ہم نے تا ادا کیا تھا وہیں سے دال ادا کریں گے، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کی جڑ. دال. زال. جہاں سے ہم نے سا ادا کیا تھا وہیں سے ہم دال ادا کریں گے، زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کا کنارہ. زال. را کو پڑھنے کے لیے زبان کی نوک کا استعمال کرنا ہوتا ہے، اور جو اوپر کے ہمارے دانت ہیں ان کے مسوڑوں پر ہم لگاتے ہیں اپنی زبان، تب وہاں سے ادا ہوتا ہے را. اوپر کے جو 4 دانت ہیں ہمارے ان کے مسوڑوں پر لگانے سے ہمارا را ادا ہوتا ہے. را. زا ادا ہوتا ہے زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ. ثنایا سفلا کون سے دانت ہوتے ہیں؟ نیچے کے جو سامنے والے چوڑے دانت ہوتے ہیں 2 دانت، وہ کہلاتے ہیں ثنایا سفلا. زبان کی نوک ہم جب ثنایا سفلا پر لگاتے ہیں وہاں سے ادا ہوتا ہے زا. زال نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور زا جو ہے وہ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے.
اور آگے ہے سین. سین کا مخرج بھی وہی ہے جو زا کا مخرج ہے. زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ. زا اور سین یہ دونوں سیٹی والے لیٹرز بھی کہلاتے ہیں. ان کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلتی ہے, جیسے زا, سین, سین, سین. ٹھیک ہے نا. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے شین. جہاں سے ہم نے جیم پڑھا تھا وہاں سے ادا ہوتا ہے شین, یعنی زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو. شین, شین, شین. آگے ہے صاد. صاد جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے, یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. اس کو پڑھتے وقت آپ کو دو تین باتوں کا دھیان رکھنا ہے. وہ یہ کہ واؤ کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے, یعنی سواد. اور دوسرا یہ کہ ہمیں سین کی طرح نہیں پڑھنا ہے, یعنی سین جو ہوتی ہے وہ باریک پڑھی جاتی ہے, جبکہ صاد جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے. صاد, صاد. صاد کو پڑھنے کا مخرج دیکھ لیجئے. جب ہم زبان کی نوک اپنی ثنایا سفلا پر لگاتے ہیں, یعنی جہاں سے ہم سین ادا کر رہے تھے وہیں سے ہم صاد ادا کرتے ہیں, وہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے زبان کی نوک ثنایا سفلا پر لگا کر, اور جب ہم آخر میں اینڈ کریں گے صاد کی آواز کو تو آخر میں آواز نکلتی ہے دال کی. دال کا جو مخرج ہے وہ آپ کو معلوم ہے, ثنایا الیاء کی جڑ. تو ہم اسٹارٹ نیچے سے کریں گے اور اوپر لے جا کر چھوڑ دیں گے. صاد, صاد, صاد. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ گیا آپ کو. آگے بڑھتے ہیں. بود. بود میں بھی دیکھیے دو تین باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ زواد نہیں پڑھنا ہے, بود کی آواز آنی چاہیے, بود. اور دوسری بات یہ کہ اس میں واؤ کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے, یعنی دواد, واؤ بالکل نہیں مکس ہونا چاہیے اس میں. اور تیسری یہ کہ حروف مستعلیہ یعنی موٹا حروف ہے, اس لیے آواز تھوڑی سی بھاری ہو جائے گی, موٹا کر کے پڑھیں گے. بود, بود. اس کو پڑھنے کے ہم نے 3 طریقے بتائے تھے آپ کو. ایک طریقہ یہ ہے کہ زبان کی رائٹ سائڈ اور جو ہمارے رائٹ سائڈ والے داڑے ہیں اوپر کی, ان کے مسوڑوں پر لگانے سے بود ادا ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہم لیفٹ سائڈ کا استعمال کریں, یعنی زبان کی لیفٹ والی کروٹ ہماری لیفٹ سائڈ اور لیفٹ والے جو ہمارے اوپر کی داڑے ہیں ان کے مسوڑے, یا پھر ہم لیفٹ اور رائٹ دونوں داڑوں اور دونوں کروٹوں کا استعمال کریں, یعنی زبان کی دونوں کروٹ اور اوپر کی دونوں داڑوں کے مسوڑے. تو 3 طریقے ہیں, کسی بھی طریقے سے آپ پڑھ سکتی ہیں, طریقے تینوں ٹھیک ہیں. بود, بود, بود. اس کو پڑھتے وقت آخر میں دال کی آواز نکلے گی. بود, بود, بود. آگے بڑھتے ہیں. ط. ط بھی جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. ط. اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں کیا ہوتا ہے, جیسے ہم نے تا اور دال کو پڑھا تھا وہیں سے ہم پڑھتے ہیں ط. تا اور ط ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ تا باریک پڑھی جاتی ہے, ط موٹا پڑھا جاتا ہے, جبکہ دونوں کا مخرج رہے گا, یعنی زبان کی نوک اور ثنایا الیاء کی جڑ, ثنایا الیاء کی جڑ. تا, ط, 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 ط. ایک بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ تا باریک نہیں پڑھنا ہے, اور توا یعنی واؤ کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے. تو آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے ضا. ضا میں بھی 2-3 باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جیسے دال کا جو مخرج ہم نے بتایا تھا وہی مخرج ہے ضا کا. زال اور ضا میں فرق کیا ہے کہ زال جو ہے وہ باریک پڑھی جاتی ہے اور ضا جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے. ضا, واؤ کی آواز بالکل نہیں ملنی چاہیے, زوا نہیں پڑھنا ہے بلکہ ضا. زوئے بھی نہیں پڑھنا ہے, یہ اردو میں پڑھتے ہیں ہم, یہاں ہم عربی سیکھ رہے ہیں تو عربی میں پڑھتے ہیں ضا. تو, ضا, ضا, ضا. ضا کا مخرج کیا ہوا, زبان کی نوک اور ثنایا الیاء کا کنارہ. وہ آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے عین. باریک پڑھا جائے گا. عین, عین. حلق کا بیچ والا حصہ, جہاں سے ہم نے ہا ادا کیا, ہا وہیں سے ادا کرتے ہیں. عین, عین. کھینچتے ہوئے اور حلق کے بیچ والے حصے سے. عین نہیں پڑھنا ہوتا ہے, ہمیں کیا پڑھنا ہے, عین, عین, عین. ٹھیک ہے نا. آگے بڑھتے ہیں. غین. غین جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے, یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. اور دھیان آپ کو یہ رکھنا ہے کہ گاف کی آواز نہیں آنی چاہیے, یعنی گین یا گین ایسے نہیں, گا نہیں بلکہ غا, غا. غین, غین, غین. ٹھیک ہے نا. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے فا. فا کا مخرج ہوتا ہے اوپر والے جو دانت ہیں ہمارے ان کا استعمال کریں گے, ان کا کنارہ, اور نیچے والا ہونٹ جو ہے اس پر. نیچے والا ہونٹ پر ہمارے جب اوپر کے دانت لگتے ہیں تو وہاں سے ادا ہوتا ہے فا, فا, فا.
آگے ہے قاف. قاف کو پڑھنے کے لیے آپ کو 2-3 بات کا دھیان رکھنا ہے. قاف جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. کاف اور قاف، قاف کا مخرج ہے قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ، یعنی جو ہمارے منہ میں زبان ہے جب وہ حلق کی طرف ختم ہوتی ہے تو وہ کہلاتی ہے زبان کی جڑ. اور جب زبان کی جڑ ہماری اوپر کے تالو کے نرم والے حصے پر لگتی ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے قاف. قاف موٹا اور اونچا بھاری کر کے آواز نکلتی ہے اس کی، قاف قاف قاف. آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے کاف. کاف، کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو کا سخت حصہ. ٹھیک ہے، قاف میں ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ اوپر کے تالو کا نرم حصہ. اور کاف میں کیا پڑھیں گے؟ کاف کا مخرج کیا ہے؟ اوپر کے تالو کا سخت حصہ. پڑھ کے دیکھیے تب آپ کو محسوس ہوگا. کاف کاف، اس کی ساؤنڈ باریک ہوتی ہے، باریک لیٹر ہے یہ، پتلا پڑھا جاتا ہے. کاف کاف کاف. آگے بڑھتے ہیں لام. تو جہاں سے ہم نے را پڑھا تھا، یعنی اوپر کے 4 دانت جو ہیں ہمارے، ان کے مسوڑوں پر ہم نے جب زبان لگائی تھی تو وہاں سے ادا ہو رہا تھا را. اسی طریقے سے ہم لام ادا کرتے ہیں جب اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں پر ہم زبان لگائیں گے، زبان کا کنارہ، تب وہاں سے ادا ہوگا لام. لام، زبان تھوڑی سی چوڑی ہو جائے گی اور اوپر کے جو دانت ہیں ہمارے 4 دانت، ان کے مسوڑوں پر لگانے سے ادا ہوگا لام لام لام. آگے ہے میم. میم دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ. با میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ. اور میم میں ہم نے کیا پڑھا؟ دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ. میم میم، اس کی ساؤنڈ بھی باریک ہوتی ہے، میم. یہاں ہم الحمدللہ ہم نے تھوڑا ریوائز کر لیا. اور اس کے علاوہ اگر آپ اور ڈیٹیل کے ساتھ یہ لیٹرز جو ہیں وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پریویس ویڈیو ہماری دیکھ لیجئے یوٹیوب پہ، اس میں آپ کو معلوم چل جائے گا ثنایا علیہ کیا ہے، ثنایا سفلی کیا ہے، اور ڈیٹیل کے ساتھ اس میں وضاحت کی گئی ہے. آگے بڑھتے ہیں، آج ہم سیکھنے والے ہیں آگے کے ہمارے مخارج. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہے نون. نون، نون کو پڑھنے کے لیے ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا، یعنی جب ہم نے پڑھا تھا لام اور را، وہیں سے ہم پڑھتے ہیں نون. یعنی اوپر کے جو 4 دانت ہیں ہمارے، ان کے مسوڑوں پر سے جب ہم زبان لگائیں گے تب وہاں پہ ادا ہوگا نون. اس کی بھی آواز باریک ہوتی ہے، حروف مستفیلہ ہے یہ، حروف مستفیلہ میں سے ایک لیٹر ہے یہ، نون نون. جب آپ اس کو ادا کریں گی تو آپ کے ہونٹ جو ہے وہ گول ہو جائیں گے، نون نون. اور زبان جو ہے آپ کی اوپر مسوڑوں پر لگ جائے گی، نون نون. زبان جو ہے آپ کی تھوڑی سی چوڑی ہوگی اور اوپر کے دانتوں کے جو ہمارے 4 دانت ہیں ان کے مسوڑوں پر لگ جائے گی ہماری زبان، اور وہاں سے ادا ہوتا ہے نون نون نون. ساؤنڈ کیسی آئے گی اس کی؟ نا نا نا. پڑھیں گے کیا ہم اس کو؟ نون نون نون. آگے ہے ہمارے پاس نون کے بعد آتا ہے واو. واو بھی جو ہے امپورٹنٹ لیٹر ہے، اور اس کو پڑھنے میں بھی آپ کو 1-2 باتوں کا دھیان رکھنا ہے. واو، واو کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی. جب ہم دونوں ہونٹوں کو گول کر لیتے ہیں تب وہاں سے ادا ہوتا ہے واو. جیسے پکچر میں آپ دیکھ پا رہی ہیں، واو واو. ہونٹ جو ہے وہ گول ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، واو واو. یہ بھی باریک لیٹر ہے، یعنی حروف مستفیلہ میں سے ہے، ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے. واو 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 واو. وا، اس کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیے انگریزی میں یعنی انگلش میں جب ہم پڑھتے ہیں وی، وی یعنی اس کی آواز ایسی نہیں نکلنی چاہیے، وا وا نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ واو واو واو. ہونٹ ہمارے جو ہے وہ گول ہو جائیں گے، جیسے او او او. جب ہم حمزہ کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو اب آپ دیکھیے آپ کے ہونٹ گول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. او او. وا وی وو، وا وی وو. ون ون ون، ون ون ون. اس طرح سے واو کی آواز نکلتی ہے. آگے بڑھتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہا. آگے ہمارے پاس ہا.
تو دیکھیے ہا کا مخرج کیا ہے، اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں حلق کے جو ہے وہ 3 حصے ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حلق کے جو ہے وہ 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اوپری والا حصہ، ایک بیچ والا حصہ اور ایک سب سے نیچے والا حصہ جو سینے کی طرف ہوتا ہے. تو ہا کو جب ہم پڑھیں گے یعنی گول چشمی ہا جو پڑھتے ہیں ہم، گول چشمی ہا جو پڑھتے ہیں ہم، تو وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہا، یعنی سینے کی طرف جو ہمارا حلق ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے ہا. ہا 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 کو پڑھتے وقت آواز تھوڑی سی بھاری نکلتی ہے. ہا 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 ہا. اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ہا ایک ہوتی ہے ہا جو جیم کی طرح ہوتی ہے، اور ایک ہے یہ گول چشمی ہا ہا. تو اس کو آپ نے دونوں میں فرق رکھنا ہے. فرق یہ ہے کہ جو بڑی والی ہماری ہا ہوتی ہے اور جیم کی طرح ہوتی ہے، تو وہ جو ہوتی ہے حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتی ہے ہا ہا ہا. اور جو ہماری چھوٹی ہا ہے یا گول چشمی ہا ہے وہ ہوتی ہے حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا. تو اس کو پڑھتے وقت آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ دونوں ہا میں آپ ڈفرینس کر پائیں. ہا ہا. اپنا ہاتھ آپ اپنے جب سینے پہ رکھیں گی تب آپ کو وہاں سے ساؤنڈ نکلتی ہوئی آواز سنائے مطلب محسوس ہوگی. تو آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ سینے پہ رکھ کر محسوس کریے کہ وہاں سے ساؤنڈ نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی ہے. ہا ہا ہا. تو اس کا مخرج پتہ چل گیا آپ کو کہ حلق کا سب سے نیچے والا حصہ وہاں سے ادا ہوتا ہے ہا ہا. ایک لیٹر ہمارا رہ گیا وہ ہے حمزہ. تو حمزہ جو ہے حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حمزہ کو پڑھتے وقت 2-3 بات کا دھیان رکھنا ہے کہ حمزہ جو ہے ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. حمزہ حمزہ. تو جہاں سے ہم نے ہا ادا کی یعنی گول چشمی ہا، وہیں سے ادا ہوتا ہے حمزہ یعنی حلق کا سب سے نیچے والا حصہ. حلق کا سب سے نیچے والا حصہ جو ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے حمزہ حمزہ حمزہ. سینے کی طرف حلق کے نیچے حصے سے ادا ہوتا ہے حمزہ حمزہ. اور ایک بات اور آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ الف جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور الف پر جب بھی کوئی حرکت لگ جائے یعنی زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید کچھ بھی لگ جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ حمزہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ الف نہیں رہتا ہے بلکہ حمزہ کہلاتا ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور حمزہ پر حرکت ہوتی ہے اور حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا سب سے نیچے والا حصہ. حمزہ حمزہ حمزہ. ایسی آواز نکلتی ہے جیسے اس کی ا ا ا ا. حروف مستفیلہ یعنی باریک پڑھے جانے والے لیٹرز میں سے ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہمارے پاس یا جو ہے وہ بھی باریک پڑھے جانے والے لیٹرز میں سے ہے یعنی حروف مستفیلہ میں سے ہے. یا اس کا مخرج آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا مخرج کیا ہے. اس کا مخرج بھی جو ہم نے پڑھا تھا یاد کریے کہ ہم نے جو پڑھا تھا جیم اور شین کا مخرج. جیم اور شین کا مخرج یعنی زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو. جب ہم اپنی زبان کا بیچ والا حصہ اوپر کے تالو پر لگا رہے تھے تب وہاں سے ادا ہو رہا تھا جیم شین. ہے نا؟ یاد آیا آپ کو؟ تو اسی طریقے سے ہم ادا کریں گے یا 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 یا. زبان کا بیچ والا حصہ اور اوپر کے تالو. ٹھیک ہے؟ زبان کا بیچ والا حصہ جب اوپر کے تالو سے ٹچ ہوتا ہے تب وہاں سے ساؤنڈ آتی ہے یا 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 یا. یا کو عام طور پر ہم صحیح پڑھتے ہیں لیکن ایک غلطی ہم یہ کر دیتے ہیں کہ جب ہم یا کے نیچے زیر لگا کر پڑھتے ہیں تب ہم اس کی آواز کو ای میں بدل دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ای نہیں پڑھنا ہے بلکہ کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ یا زیر ی. ٹھیک ہے؟ اس میں زیر کے ساتھ پڑھتے وقت آپ کو مخرج نہیں بھول جانا ہے اور ان تمام باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ یا یا. تو یہاں جو ہے ہمارے الف سے لے کر یا تک جو ہمارے 20 حروف ہیں وہ الحمدللہ مخارج کے ساتھ ہم نے سیکھ لیے ہیں. ایک بار میں الف سے لے کر یا تک آپ کو پڑھ کے دکھا رہی ہوں، پڑھ کے سنا رہی ہوں. آپ توجہ کے ساتھ سنیے. اس کے بعد آپ کو گھر پہ خوب زیادہ اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو حروف مفردات والا چیپٹر جو ہے وہ ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے الف سے لے کر یا تک.
اور حروف تہجی والا پیج جو ہے ابھی آپ کے سامنے شو ہو جائے گا, تب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ الف سے لے کر یا تک. جتنا زیادہ آپ اس کی پریکٹس کریں گی, چلتے پھرتے آپ مخارج کو ریوائز کرتی رہیے, ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گھر میں شیئر کرتی رہیے, دیکھنا آپ اتنی جلدی مخارج سیکھ جائیں گی, بہت زیادہ جلدی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف با با تا تا ثا ثا جیم جیم حا حا خا خا دال دال ذال ذال را را زا زا سین سین شین شین صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا عین عین غین غین فا فا قاف قاف کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا یا. الحمدللہ ہمارے الف سے لے کر یا تک لیٹرز کمپلیٹ ہو گئے. اس کے علاوہ اگر آپ اچھے طریقے سے اور سیکھنا چاہتی ہیں اور آپ اس طریقے سے یاد کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کو یاد رہے, تو آپ اس کو پیئرز کے طور پر بھی آپ یاد کر سکتی ہیں, یعنی آپ پیئر بنا کر بھی اس کی یاد کر سکتی ہیں جو بآسانی آپ کو یاد ہو جائیں گے. جیسے آپ اس طریقے سے یاد کر سکتی ہیں, 4 ہونٹوں سے ہیں اور ہونٹوں والے یعنی لپ لیٹرز اس کو کہتے ہیں جو ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں. تو جی آپ اس کو اس طریقے سے بھی یاد کر سکتی ہیں, یا بچوں وغیرہ کو اگر آپ یاد کرانا چاہیں تو وہ بھی بآسانی اس کو یاد کر سکتے ہیں. جیسے 4 ہیں ہمارے ہونٹوں سے, 4 ہونٹوں سے ما با وا فا, ما با وا فا, یہ جو 4 لیٹرز نکلتے ہیں حروف کی ادائیگی ہوتی ہے, تو یہ ہمارے ان میں صرف ہونٹوں کا کام ہے, ما با وا فا. اس میں دانتوں کا کام نہیں ہے ہمارا, بلکہ ما با وا فا, ما با وا فا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو آگے دیکھیے آگے ہمارے پاس انگلیوں پہ, آپ اس کو اچھی طریقے سے کر کے یاد کر سکتی ہیں. اگر آپ پویم کے طور پر یاد کر سکتی ہیں, پویم کے طور پر بھی بچوں کو آسانی سے یاد ہو جائے گی. جیسے سا دا زو, سا دا زو, تینوں کا مخرج ایک ہے, بس جو لاسٹ والے لیٹرز ہیں یعنی جو فنگر کے لاسٹ میں لکھے ہوئے ہیں, جیسے زو, تو, صاد, را, یہ جو ہے یہ سارے موٹے پڑے جائیں گے. اس کے علاوہ جو 2 لیٹرز ہیں اسٹارٹنگ کے وہ باریک پڑے جائیں گے. جیسے میں پڑھ کے دکھا رہی ہوں آپ کو, سا دا زو زو, ٹھیک ہے نا, زو, اس لیے اس کو لکھا گیا ہے تاکہ یہ آپ کو یاد رہے کہ یہ موٹے پڑے جانے والے لیٹرز ہیں. اونچائی پر اس کے لیے لکھا گیا ہے سا دا زو, سا دا زو, تا دا تو, تو جو ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے, تا دا تو, زا سا سو, زا سا سو, سو جو ہے وہ صاد یعنی موٹا پڑا جائے گا. اس کے علاوہ زا اور سین جو ہے وہ باریک پڑے جائیں گے. لا نا رو, لا نا رو, لام اور نون باریک پڑا جائے گا اور را جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا. یہ دیکھیے ایک ایک لائن میں ہے, لیکن ان تینوں کے مخرج سیم ہے, مخرج ایک ہی جگہ ہے, لیکن آواز میں فرق ہے, یعنی ان کی ساؤنڈ جو ہے وہ الگ الگ ہے. جیسے سا دا زو, تا دا تو, زا سا سو, لا نا رو. یہ زبر کے ساتھ آپ اس کو یاد کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو 6 لیٹرز ہیں ہمارے وہ کہلاتے ہیں حروف حلقی. اور جیسے حمزہ ہا, عین ہا, غین خا, یہ جو ہیں 6 لیٹرز یہ کہلاتے ہیں حروف حلقی. اور یہ جو ہے یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں, اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. جیسے حمزہ ہا حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے, عین ہا حلق کے بیچ والے حصے سے, اور غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے.
تو یہ کہلاتے ہیں ہمارے حروف حلقی. اور اس کے علاوہ جو زبان کے بیچ سے ہیں وہ ہمارے ادا ہوتے ہیں جا شا یا. ان تینوں کا مخرج بھی ایک ہے جا شا یا، یعنی زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو. جا شا یا، جا شا یا. تو یہ پورا چارٹ آپ کے سامنے ہے. اس طریقے سے آپ اس کو آسانی کے ساتھ یاد بھی کر سکتی ہیں، اور کسی اور کو اگر آپ سنانا چاہیں، سکھانا چاہیں، تو اس کے لیے بھی آپ آسانی سے اس کو بتا سکتی ہیں. تو آج ہمارا الحمدللہ فرسٹ چیپٹر جو ہے تجوید کا وہ مکمل ہو چکا ہے. اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ٹائپ کر سکتی ہیں، لکھ کے بتا سکتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.